بظاہر متحدہ عرب امارات کی حکومت نے پاکستانی اور ہندوستانی شہریوں کے لیے ورک ویزا کا اجرا روک دیا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی نہ کسی طرح متحدہ عرب امارات میں ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہیں۔ عمل کے مطابق یو اے 60 دنوں کا مہنگا جاب سرچوزٹ ویزا جاری کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یو اے ای آنا چاہتے ہیں نوکریوں کی تلاش کے لیے۔ بہت سے نئے فارغ التحصیل افراد 3 سے 10 سال کا کام کا تجربہ رکھنے والے افراد یہ نوکری کی تلاشوست ویزا حاصل کریں اور ملازمتوں کی تلاش کے لیے متحدہ عرب امارات آئیں۔ ان میں سے بہت سے ملازمت کے متلاشی اپنی تمام بچتیں ڈال دیتے ہیں یا نوکری کی تلاشوست ویزا فیس، ہوائی ٹکٹ کی قیمت اور دبئی/ابوظہبی میں 2 ماہ کے قیام کے اخراجات کے لیے قرض لیتے ہیں۔ تاہم یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ اگر وہ شخص 100% آن میرٹ پر ہے لیکن متحدہ عرب امارات میں اس کا کوئی اعلیٰ سطحی حوالہ نہیں ہے تو 60 دنوں میں ایک باوقار ملازمت حاصل کرنا ناممکن ہے، جس سے اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کو یہ ملازمت کی تلاشوست ویزے جاری کرتا رہتا ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ اس نے ان دونوں قومیتوں کو ورک ویزا کے اجرا پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی کمپنیوں اور ریکروٹنگ ایجنسیوں میں پاکستانیوں اور ہندوستانیوں پر اس پابندی کے لیے مندرجہ ذیل وجہ بتائی جاتی ہے جو مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات کے حکام نے دی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کو اچانک احساس ہوا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مختلف کمپنیوں میں HR مینیجرز اور دیگر ہائرنگ مینیجرز کی طرف سے بے ایمانی اور امتیاز برتا جا رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھرتی میرٹ پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس قومیتوں کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ اگر ہائرنگ مینیجر ہندوستان سے ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام نئے ملازمین ہندوستانی شہری ہیں۔ اسی طرح اگر ہائرنگ مینیجر کا تعلق پاکستان سے ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تمام نئے ملازمین پاکستانی شہری ہوں۔ اس نے متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والی تقریباً تمام کمپنیوں میں پولرائزیشن پیدا کر دی ہے۔ اگرچہ یہ نان پروفیشنل ازم گزشتہ 30 سال سے زیادہ عرصے سے رائج ہے، لیکن متحدہ عرب امارات کے حکام اس معاملے پر ابھی جاگ گئے ہیں۔ یہ متحدہ عرب امارات میں کام کرنے والے محکموں، مینیجرز/ڈائریکٹرز اور دیگر ہائرنگ مینیجرز کی دیانتداری اور پیشہ ورانہ مہارت پر بھی سنگین سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ یہ مینیجرز/ڈائریکٹرز/دیگر ہائرنگ مینیجر نہ صرف بے ایمانی میں ملوث رہے ہیں بلکہ وہ اپنی تنظیموں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بہترین امیدواروں کو بھرتی کرنے کے بجائے صرف اپنی متعلقہ قومیتوں کی بنیاد پر سمجھوتا کرنے والے امیدواروں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اب وہ ایک قانون کا مسودہ تیار کر رہے ہیں جو کہ متحدہ عرب امارات میں تمام ملازمتوں کے لیے لاگو کیا جائے گا، اور اس قانون کے تحت وہ ممکنہ طور پر تمام قومیتوں کے درمیان یکساں تقسیم کے لیے کچھ تناسب فیصد طے کریں گے۔ جب تک اس قانون کی منظوری اور اعلان نہیں کیا جاتا، پاکستانی اور ہندوستانی شہریوں کے لیے ورک ویزا ہولڈ پر ہیں۔ ٹائم فریم نامعلوم۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے متحدہ عرب امارات کی جانب سے بعض شہروں سے پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے پر کسی خاص پابندی کی تردید کی ہے۔ یہ بیان اس طرح کی پابندی کے بارے میں گردش کرنے والی افواہوں کے جواب میں دیا گیا ہے جنہیں کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصلیٹ جنرل نے جعلی خبروں کا نام دیا تھا۔